بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں نے گزشتہ ویڈیوز میں تھا اس بات کا ذکر کیا تھا کہ کیسے ملک اور ملک کے ماحول کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا رہا ہے، ایون کہ اپنی مرضی اور من پسند فیصلے جو ہے ملک پر مسلط کیے جاتے رہے، اور انہی مرضی اور من پسند فیصلوں کی وجہ سے جو ہے آج ملک کہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس ٹائم ملک میں صرف ایک ہی سیاسی جماعت کو جو ہے وہ الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لینے کی اجازت ہے، اور دیکھا جائے تو عدالت اور عوام کی نظر میں جو ہے وہ نواز شریف صاحب ابھی تک مجرم ہے، چونکہ عدالتوں کی طرف سے جو ہے وہ کسی قسم کا ایسا آرڈر جاری نہیں ہو سکا جو یہ ثابت کر سکے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اب مجرم نہیں بلکہ ملزم ہے۔ اور اگر ہم دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی تک جو ان پر کسی قسم کا ایسا جرم ثابت نہیں ہو سکا، تو عدالت اور عوام کی نظر میں جو ہے وہ عمران خان صاحب ابھی تک ملزم ہے۔ اور میں نے آپ کو کہا نا کہ اس ٹائم عدالتوں کو چاہیے کہ وہ ملزم اور مجرم کے حوالے سے جو بھی تشریح ہے اس کو عوام کے سامنے رکھیں، تاکہ عوام کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ مجرم کے کیا حقوق ہیں اور ملزم کے کیا حقوق ہیں۔ اور چونکہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں تو ہم پر جو ہے پاکستان کا قانون اپلائی ہوتا ہے، تو پاکستان کے قانون کے مطابق جو ہے وہ نواز شریف صاحب چونکہ مجرم ہیں تو ان کو جو ہے وہ جیل سے باہر رکھا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں چونکہ وہ ابھی تک ان پر جرم ثابت نہیں ہو سکا تو ان کو جو ہے وہ جیل کے پیچھے رکھا گیا ہے۔ اور اس پورے سسٹم کو جو تھا عمران خان صاحب نے بڑے اچھی طریقے سے ایکسپوز کیا۔ نواز شریف صاحب نے بھی جو تھی وہ کوشش کی تھی لیکن وہ ناکام رہے۔ اب یہاں پہ دیکھا جائے تو یہ پورا سسٹم جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے فیور میں کیسے کام کر رہا ہے، اور دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کے جتنے بھی کیسز ہیں ان میں جو ہے وہ تاریخیں لمبی دی جا رہی ہیں تاکہ ان ساری چیزوں کا جو فائدہ ہے وہ نواز شریف صاحب کو پہنچ سکے۔ اور عمران خان صاحب نے جو تھا وہ جاتے جاتے عوام میں آسانی پیدا کر دی یہ بتانے میں کہ پورا سسٹم جو تھا یہ کام کیسے کرتا تھا، اور کس طرح جو تھے وہ فیصلے کیے جاتے تھے، اور کس طرح جو تھا ان کی امپلیمنٹیشن کی جاتی تھی۔ ہماری جو پہلی نیوز ہے وہ بیسیکلی ہے خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے۔ خاقان عباسی صاحب کیا کہتے ہیں؟ خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ سب جماعتیں اقتدار میں رہ چکی ہیں، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف، پیپل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، یہ تینوں بڑی جماعتیں جو تھیں یہ اقتدار میں رہ چکی ہیں۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ عوام کے پاس ملک کے مسائل کا کون سا حل لے کر جائیں گے، چونکہ خاقان عباسی صاحب جو تھے وہ ایک ٹائم تک پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ رہے ہیں، تو شاید جو تھے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو ہیں وہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ 16 ماہ کی جس طرح کی حکومت رہی ہے یا جس طرح انہوں نے عوام کو رلا دی ہے، وہ عوام کے پاس کیا کہہ کر جائیں گے یا کیا لے کر جائیں گے، کہ ان کے پاس کیا اس طرح کی گدر سنگھی ہے یا کس طرح جو ہے ان کے پاس جادو کا چراغ ہے جو وہ رگڑیں گے جس سے عوام کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ اس طرح کا کیا ہمارے پاس جو ہے وہ حل ہے جس سے ہم عوام کے پاس لے کر جائیں۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ دعا ہے انتخابات شفاف ہوں۔ خاقان عباسی صاحب ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح سسٹم کام کرتا ہے یا ابھی تک جس طرح سسٹم کام کر رہا ہے اس میں صاف شفاف الیکشن جو ہے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اور چونکہ میں آپ کو کہا ہے کہ پورا سسٹم جو تھا وہ کام اسی وجہ سے کرتا ہے کہ اپنی مرضی کے فیصلے جو ہے ملک پر مسلط کیے جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج ملک کے جو حالات ہیں ان میں انتخابات کی چوری کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو ابھی تک حالات بنے ہیں اور جو ابھی تک حالات چل رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان آگے بڑھ نہیں پا رہا، اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنی مرضی کے فیصلے ملک پر مسلط کیے جاتے ہیں، اور کوشش کی جاتی ہے کہ اپنی مرضی کا بندہ جو ہے اس کو اقتدار میں بٹھایا جائے، تاکہ جو ملک میں جو کام ہوتا ہے یا ملک میں جو فیصلے ہونے اس کو اپنی مرضی سے جو ہے اس کو ہینڈل کیا جا سکے۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ نواز شریف سے عزت کا رشتہ برقرار رہے گا، نواز شریف بلائیں گے تو چلا جاؤں گا۔ اور چونکہ میں نے کو کہا ہے کہ خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈر میں تھا، ان کا شمار ہوتا ہے، اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جو عزت کا رشتہ ہے وہ ان کا جو ہے نواز شریف صاحب سے برقرار رہے گا۔ اور آگے اگر دیکھا جائے تو ایم کیو ایم کے جو رہنما تھے رؤوف صدیقی صاحب نے جو تھا وہ خاقان عباسی صاحب کو ایم کیو ایم میں شمولیت کی دعوت بھی دی ہے، اور جس پہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ کیا ایم کیو ایم کی جماعت میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کریں گے کہ نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن میرا اپنا جو خیال کہتا ہے یا میرا اپنا جو تجزیہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم تھوڑا سا سیاست سے دور رہنا چاہتے ہیں، چونکہ جو 16 مہینے کی جو حکومت رہی ہے انہوں نے جو دیکھا ہے عوام کے حوالے سے، جو عوام کا ریئیکشن دیکھا ہے اس حوالے سے جو ہے وہ شاید جو ہے اس بار وہ الیکشن سے دور رہنا پسند کریں گے، یا اگر لڑیں گے بھی تو شاید آزاد امیدوار کے طور پر لڑیں گے۔ ہماری جو اگلی نیوز ہے وہ بیسیکلی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ آج جو تھی وہ سائفر کیس کی سماعت تھی، اور اس کے بعد جو تھا
وہ وکلا کی ٹیم نے جو تھا باہر آ کے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے جو تھا وہ عمران خان صاحب کے جو بھی پیغامات تھے وہ عوام تک پہنچانے کو کہا گیا تھا، اور جس پر بیرسٹر گوہر ایوب نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی صحت اچھی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی کوشش ہے کہ ہماری ٹیم کو کھیلنے نہ دے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جس طرح کا سسٹم کام کر رہا ہے نواز شریف صاحب کے فیور میں، تو یہ سسٹم جو تھا وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں حصہ نہ لے سکے، اور پورا ایک گراؤنڈ فراہم کیا جائے تاکہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن کی تیاریاں کر سکیں۔ ان کا جو تھا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملی تو الیکشن متنازع ہوں گے، اور بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس ٹائم جو تھا وہ یہ آپ دیکھیں گے کہ پوری جتنی بھی ہوا چل رہی ہے، پورا سسٹم جو کام کر رہا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے فیور میں کام کر رہا ہے، اور اس ٹائم جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکے، اور جتنی بھی کوشش کی جا رہی ہے وہ اس ٹائم تیز کر دی گئی ہے کہ جتنے بھی رہنما ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کا اب تک بھی جو ہے وہ حصہ ہیں ان کو جو ہے وہ توڑا جا رہا ہے یا ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہماری جو اگلی نیوز ہے وہ بیسیکلی ہے پرویز الہی صاحب کے حوالے سے۔ گزشتہ روز پرویز الہی کے گھر پر پولیس کا چھاپا، اور چونکہ اب پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل میں ہیں، تو اب جو ہے وہ تھوڑا سا تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑیں یا عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ بیانات دیں۔ اس میں نے آپ کو کہا نا کہ اس ٹائم جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو مزید توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو حصہ ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان میں سے جتنے بندے بھی جو ہیں وہ توڑے جا سکے ان کو توڑا جائے، تاکہ الیکشن کے خاص نزدیک آنے پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے یا عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے ان کو ریلیف فراہم کیا جائے، اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے سکتی ہے یا نہیں۔ اگر وہ لے گی بھی تو کیا وہ محدود کسی حصے کا جو ہے وہ سیاست کرے گی۔ اس کے بعد جو ہماری اگلی نیوز ہے وہ بیسیکلی ہے فواد چودھری کے حوالے سے۔ فواد چودھری کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا۔ اب میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم کنفیوز ہیں، اور ان کی کنفیوژن کو توڑنے کے لیے جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا تاکہ جو ہے یہ ایک فیصلہ کر سکیں کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا، یا آئی پی پی کو جو ہے وہ جوائن کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ صرف اور صرف اس کنفیوژن کو توڑنے کے لیے جو ہے وہ فواد صاحب کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو تھا جوڈیشل مجسٹریٹ یاسر محمود نے کیس کی سماعت کی۔ فواد چودھری کو دھوکہ دہی کے کیس میں گرفتار کیا گیا، پروسیکیوٹر کا کہنا تھا۔ اس کے بعد جو ہے پروسیکیوٹر کا مزید کہنا تھا کہ ملزم کو 50 لاکھ بطور امانت دیے گئے جو ریکور کرنے ہیں، تفتیش کے لیے 2 دن کا ریمانڈ ناکافی تھا۔ اچھا، میرا صرف ایک سوال ہے، میں چونکہ جو ہے وہ قانون سے اتنا جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ میرا اتنا تعلق نہیں ہے کہ اتنا میں ڈیپ جاؤں، لیکن میں نے ایک کویسچن پوچھنا تھا کہ اگر تو 50 لاکھ روپے جو تھے وہ فواد چودھری صاحب نے لیے ہیں، تو کیا جس بندے نے 50 لاکھ روپے جو تھے وہ فواد چودھری صاحب کو دیے، کیا وہ چیک کی صورت میں دیے یا کیش کی صورت میں دیے؟ اگر کیش کی صورت میں لیے تو کیا ان کے پاس کوئی اس طرح کا ریٹن ایگریمنٹ ہے جو پولیس عدالت کو پیش کر سکے، یا اس ٹائم جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پہلے فواد چودھری صاحب کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد جو ہے ان سے جو ہے وہ ایگریمنٹ سائن کروایا جائے گا تاکہ مزید جو ہے ان کو ذلیل کیا جائے کہ یہ ایک فیصلہ کر سکیں کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا۔ اور اس کے بعد جو ہے مزید انٹرسٹنگ چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ اس میں پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ 50,000 روپے کے جو ہیں وہ ایک تو ریکور کروانے ہیں، دوسرا ان سے ایک پسٹل ریکور کروانی ہے۔ اب 2 دن کا جو تھا انہوں نے کہا کہ وقت جو تھا وہ ان کے لیے کافی نہیں تھا، کیونکہ چونکہ ان میں سے جو تھا انہوں نے مزید کچھ اور نکالنا تھا، تو اسی لیے شاید ہو سکتا ہے کہ 2 دن کا وقت کم ہو۔ اب دیکھا جائے تو یہ 2-3 دن کر کے جو ہے یہ اپنا ٹائم پورا کروائیں گے تاکہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ایک ڈیسیجن لے سکیں کہ انہوں نے آئی پی پی جوائن کرنی ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد مزید کہنا تھا کہ کوئی معاہدہ سامنے نہیں لایا گیا، اندھی ایف آئی آر درج کی گئی، یہ فواد چودھری صاحب کے وکیل کا کہنا تھا عدالت کو۔ اس کے بعد جو تھا وہ فواد چودھری صاحب کو جو ہے وہ 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اب دیکھنا یہ کہ اگر یہ مزید 1 دن کا ریمانڈ تو دے دیے، کیا اس کے بعد جو پولیس عدالت میں پیش کرے گی تو وہ کیا اس پہ جو ہے مزید ریمانڈ مانگے گی کہ نہیں،
یہ تو اب عدالتوں کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ وہ مزید جو ہے وہ دیکھ بھی رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے کس طرح کے آپریشن کیے جا رہے ہیں یا کس طرح جو ہے ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. اب یہاں پہ عدالتیں بھی جو ہے وہ میں نے آپ کو کہا نا کہ قاصر ہیں یہ بات پوچھنے سے کہ جو فواد چودھری صاحب نے 50 لاکھ روپے لیے ہیں کیا اس بندے کے پاس کوئی ریٹرن ایگریمنٹ ہے یا کوئی چیک ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی سٹامپ ہو جس سے جو ہے وہ عدالتوں کو آگاہ کیا جائے کہ فواد چودھری صاحب نے جو ہے وہ 50 لاکھ روپے وصول کیے ہیں. اب یہاں پہ جو ہے ہماری اگلی نیوز وہ ہے آئی پی پی پاکستان استحکام پارٹی کے حوالے سے جو ہے وہ نیوز ہے وہ ہے کہ 8 نومبر کو راولپنڈی میں استحکام پاکستان پارٹی کے دفتر کا افتتاح کیا جائے گا. اور بہت اچھی بات ہے کہ اس ٹائم استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لینے کے لیے تیار ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بندے توڑے ہوئے تھے ان کو جو ہے آئی پی پی میں شمولیت کی دعوت دی گئی اور اس کی وجہ یہی تھا کہ محب وطن ہونے کا جو تھا وہ ثبوت دینا تھا کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا ہے, اب آئی پی پی جو ہے وہ جوائن کر لیے تو ہمیں جو ہے وہ محب وطن ہونے کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دیا جائے. اور اس کے بعد جو ہے اس کی مزید نیوز آئی پی پی نے حلقوں میں سرگرمیاں تیز کرنے کے لیے اجتماعات کے شیڈیول میں تبدیلی کر دی اور اس کی وجہ بھی بنتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جتنی دفعہ بھی جو ہے وہ آئی پی پی نے جلسے جلوس کیے تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس ٹائم جتنی بھی عوام تھی وہ عمران خان صاحب کے حق میں کھڑی تھی. میری نیوز جو تھی وہ آج تک یہیں تک تھی. اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.